وعلى آله أجمعين والصائمين الطاهرين المبشرين وأقامتهم إلى يوم الدين. أما بعد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں محترم جناب مشتاق ملک صاحب نے جو خطاب کیا اور جن امور پر تفصیلی روشنی ڈالی، تو میں آپ کو سورہ رحمان کی وہ آیت یاد دلانا چاہتا ہوں، علم البیان، اور ہم نے بیان سکھایا. تو خطب اللسان وہ آپ رتب اللسان سب کچھ آپ نے تفصیل سے سماجی صورتحال کو سنا. میں کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت میں وہ چیزوں کو نہ ریپیٹ کروں جس کو حضرت جناب میرے محترم محسن مشتاق ملک صاحب نے روشنی ڈالی. محترم سامعات، بات دراصل یہ ہے کہ اب جو امت اسلامیہ کی سچویشن ہے وہ ٹوٹل کولیپس آف دی کلیکٹیو سسٹم آف دی کمیونٹی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عربی کے اندر بالوعی اجتماعی. تو پوری اجتماعیت اس وقت جو ہے کولیپس ہے. آپ کوئی چیز ڈیسائیڈ کیجیے، آپ کوئی مہم چلا لیجیے، آپ لاکھ سمجھا لیجیے، یہ باتیں نہ کسی کو سمجھ میں آتی ہے. جمہوری دور ہے، ہر شخص منمانی کرنا چاہتا ہے اور شریعت کو بھی اپنے تابع اور نعوذ باللہ اپنا غلام بنانا چاہتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جو مہم آپ لوگ چلا رہی ہیں وہ مہم سے پہلے شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ویگ اور رف بات کسی سے کریں گے تو بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جہیز کے معاملے میں سیکنڈ پوائنٹ پہ آؤں گا، اس سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ 3 قسم کے ہمارے سماج میں شادیاں ہوتے ہیں. الزواج الحب، لو میرج. نمبر 2 الزواج التقلیدی، سماجی شادیاں. اور نمبر 3 الزواج السنہ، سنت کے مطابق مسنون شادی. یہ 3 قسم کی شادیاں ہوتی ہیں اور تینوں قسم میں یعنی جو خاص طور سے اجتماعی جو ہماری سماجی شادیاں ہیں اس میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بہت کم حصہ شرعی شادی کا رہ جاتا ہے، باقی تمام چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو جو تجزیہ ہم کریں ہمارے سماجی شادیوں کا ورٹیکل اور ہاریزنٹل تجزیہ کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے، انالائسس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ویکنس اور تھریٹ کے اوپر جو ہے ہم کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. میں اکثر اس طرح کے عنوانات پہ خاص طور سے شادی میں جو اس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر دیے، 2 زاویوں سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. اسلام میں شادی کا جو معاملہ ہے وہ 4 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجیے. ایک تو مطلوب، دوسرے مرغوب، اور تیسرے معیوب، اور چوتھا جو حصہ ہے وہ انحراف و شذوذ یا عربی میں مشاغب جسے کہتے ہیں، منہیات منکرات. یہ 4 حصوں میں ہماری شادیاں ڈیوائڈ ہوتی ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ مطلوب، دوسرے زاویے سے آپ اس کو کہیں کہ مطلوب وہ ہے جو مسنون ہے، وہ مطلوب ہے امت سے. اور اس کے بعد جو مرغوب جو چیز ہے، مستحب جو شادی میں ولیمہ ہے وہ مستحب ہے. اب اس کے بعد ایک موضوع جو ہے مباح کا آتا ہے، لا مانع ولا ممنوع، جس کے اندر نہ آپ کو کھلی اجازت دی گئی ہے نہ مکمل طور پہ آپ کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. لا مانع ولا ممنوع. لا مانع ولا ممنوع کے اندر کون سی چیزیں آتی ہیں اس پہ بھی ہم انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے. تو عرض گزارش یہ ہے کہ ان 4 زاویوں سے اگر آپ ہماری شادیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم بہت زیادہ ہمارے ہندو سماج کو انہیل کر چکے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی ہم کاپی کرتے رہیں. خطبہ نکاح کی طرف میں توجہ دلاتے چلوں گا کہ 3 صورتوں کی 4 آیتیں ہیں اور اس میں 5 میسیجز ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اللہ نے اس میں 4 مرتبہ کہا تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو. اس کے بعد بات کہی گئی قولوا قولا سدیدا، جب بھی بات کرو سچی بات کرو. جھوٹے قسم کے بایو ڈیٹاز چڑھا کے جو ہے لڑکے کے سلسلے میں اور لڑکی کے سلسلے میں بھیجا، فضول انفارمیشن
سب جھوٹی باتیں. اور کوئی بھی شادی کے معاملات کے اندر شاذ و نادری، اللہ خیر محفوظ رکھے، مصنوعی شادی والے تو شاید اس طرح نہیں کرتے ہوں گے، لیکن سماجی شادیوں کے اندر جھوٹ اور جھوٹ کا بھرمار ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. مکمل طور پر سکسیس اور کامیابی کی جو یہاں دلیل اور جو کنجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بتائی گئی ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وہی فاز فوزا عظیمہ ہے، وہی کامیاب ہونے والے، باقی کوئی کامیاب نہیں. چاہے آپ کسی قوم کی اتباع کر لیں، کسی کمیونٹی، کسی آپ ہیرو ہیروئن کی اتباع کر لیں، آپ کامیاب ہونے والے نہیں ہیں. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ایک بہت زبردست قسم کی جو آپ پہ جو ہے تنبیہ کی گئی کہ یاد رکھو کہ تمہاری موت اس حالت میں نہیں آنا الا ہے کہ تم مسلمان بنے رہو. یہ 5 میسیجز ہمارے خطبہ نکاح کے ہیں. اب ان خطبہ نکاح کے میسیجز کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں اور ان میسیجز کے مطابق ہم اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یعنی بہت ہی کم قلب سے اسے تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب قلب و عقل سے، ہارٹ اور ہیڈ سے کوئی چیز ایکسیپٹ کی جاتی ہے تو عملی اس کے اندر جو اس کا فرق دکھتا ہے. یہاں ہارٹ تسلیم کرتا ہے، عقل نہیں مانتی، عقل تسلیم کرتی ہے، ہارٹ نہیں مانتا ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. تو اب جو مسئلہ اس وقت جو اٹھایا جا رہا ہے کہ آسان نکاح اور سادے نکاح، تو اب یہ جو بات کہی جا رہی تھی، میں نے کہا ورٹیکل اس کو بنایا. ابھی آپ نے مشتاق ملک صاحب نے جو تقریبات گنائی ہیں کہ بھئی اب جتنی مہندی کی رسم ہے یا سانچت کی رسم ہے، پاومیز کی رسم ہے، رخصتی کی رسم ہے، جلوے کی رسم ہے، یہ سب چیزیں منہیات اور منکرات کے اندر آئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہیز لینا اور سامان کا لینا اور دینا، عورتوں اور بچیوں پہ اس کا چارج کرنا، سسرال والوں سے کما رکھنا، عربی کے اندر اس کو اختلاس یا تقسیم کہتے ہیں کہ آپ ایک قسم کی لالچ اور حص ہے آپ کو کہ بھئی بچے کے سسرال سے کچھ تو آ جائے گا، کچھ تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا. تو ایسے لوگوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے اور یہیں سے انحراف و شذوذ شروع ہوتا ہے. منیات کا معاملہ یہیں سے ہے، مشاغب کا معاملہ بھی یہیں سے ہے. تو اب جہیز کی جو بات ہے، سارے کائنات کے اندر ایک میں بہت اچھی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں. سارے کائنات کے اندر حشرات الارض ہو، چرند ہو، پرند ہو، سب میں اللہ تعالیٰ نے جو میل ممبر ہوتا ہے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں رکھی. آپ جانتے ہیں بچپن سے بایا کا گھونسلہ دیکھتے ہیں جس کو ویور برڈ ہم کہتے ہیں. اور ویور برڈ ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ تقریباً 18 kg کا پیڑ ڈالے تو وہ نہیں چکتا اور بہت ہی نازک ٹہنیوں کے اوپر وہ بنتا ہے. ایک ویور برڈ 18 دن کے اندر اپنا گھونسلہ بنتا ہے. 500 فلائٹ لیتا ہے وہ بننے کے لیے، جس میں 1000 کاڑیاں لے آتا ہے اور سب کاڑیاں ایک سائز کے ہوتے ہیں. یہ اللہ کی عجیب قدرت ہے. آپ نیدرلینڈ سے لے کے کوریا تک دیکھ لیجئے، سب کے اندر کاڑیاں بھی اتنی ملیں گی، سائز بھی اتنے ملے. اس کے بعد آپ نے بچپن میں کہانی سنی چوڑا چوڑی کی کہانی، کوئی چوڑا چوڑی کی کہانی میں سمجھاتا ہوں. یہ سارا بننے والا چوڑا ہوتا ہے، چوڑیا ہرگز نہیں ہوتی. اور چوڑیا آ کر اس کا انسپیکشن کرتی ہے. اس میں 2 چیمبر ہوتے ہیں، ایک انڈے کا چیمبر الگ ہوتا ہے، اس کے بعد بچے ہونے کے بعد کا چیمبر الگ ہوتا ہے. تو یہ ساری دنیا کے اندر صرف چوڑا ہی بنتا ہے، چڑیا نہیں بنتی. تو گھر، روٹی، کپڑا، مکان، یہ سب ذمہ داری مرد پر ہے، یہ سب ذمہ داری میل پر ہے، فیمیل پر نہیں ہے. خالق کائنات ہرگز اس طرح کا کوئی ظلم انسانیت پر نہیں کر سکتا ہے. کرتے ہیں. تو جہیز کی جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ 2 چیزوں سے آپ سمجھ جائیے کہ جہیز کیوں حرام ہے، جیسا کہ مشتاق ملک صاحب جس کو ریپیٹ کر رہے تھے کہ ایک تو قرآن کی آیت سے بھی آپ کو ہم ثابت کر سکتے ہیں، دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. تو یہ سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 233 اکثر پڑھتے رہتے ہیں، وَرْزُقْهُنَّ وَكَسُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں کپڑے اچھے پہناؤ، اچھا کھانا کھلاؤ. یہ 233 آیت ہے. آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجۃ الوداع ہوا
حجۃ الوداع 8 ہجری کے اندر ہوا. 9 ذی الحجہ عرفات کے میدان میں 1,25,000 صحابہ جمع ہیں اور دنیا کا سب سے پہلا ہیومن رائٹ کا چارٹر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری کائنات کو دیا. اور اس چارٹر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ دیکھو تم اپنی عورتوں اور بیویوں کا خیال رکھنا, ان کے روٹی کپڑا اور مکان کا خیال رکھنا. یہ 2 چیزیں دیکھیے, آپ قرآن سے بھی دیکھ لیجئے, حدیث سے بھی دیکھ لیجئے. اور کہیں آپ بتائیے کہ عورت پہ یا لیڈی پہ یا فیمیل پہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ابتدا اپنے پیسوں سے کر لے, کہیں سے کچھ سامان لا لے, مال لا لے, نہیں. لیکن افسوس ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی سوجھ بوجھ اور اسلامی اویئرنیس بالکل لوئسٹ لیول پر. ضرورت اس بات کی آپ جیسے مہمات چلانے والی خواتین کے لیے کہ اسلامیات کو بڑھائیں, سماجیات کو کم کریں. اسلامیات کو بڑھائیں, سماجیات کو کم کریں. اگر آپ ابرپٹلی ڈنڈا لے کے اگر آپ بولیں گے نو جہیز تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ لوگ جہیز کیوں نہیں لینا چاہیے, جہیز کیوں حرام. میں گزشتہ چند دن پہلے ایسی ایک گفتگو کے اندر نکاح کے بیٹھا تھا, سامنے والے مالدار لوگ تھے, وہ فورس کر رہے تھے کہ بھئی ہمارے خاندان کے یہ ہے, ہمارے خواتین کے یہ خواہشات ہے اور اس طرح سے ہم چاہتے ہیں. تو صرف آپ معاملے کو شفٹ کر دیجئے, سارے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھیں سب چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. وہ ایک ہی فارمولہ ہے جو اکثر لوگ نہیں بیان کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ منگنی سے لے کے ولیمے تک تمام اخراجات لڑکا برداشت کرے, لڑکے کے والدین برداشت کرے. چاہے وہ منگنی کے پیسے ہوں, چاہے رخصتی سے پہلے کا کھانا ہو, چاہے رخصتی کے بعد کا کھانا ہو, چاہے ولیمے کا کھانا ہو, 1 روپیہ بھی لڑکی والوں سے سسرال سے نہ لیں. پوری کی پوری ذمہ داری شفٹ کریں. تو دیکھیں جب ان کی عقل کام کرے گی کہ بھائی یہ تو بجٹ بڑھ رہا ہے, اس کو تھوڑا بجٹ کو کم کریں گے, تھوڑا سادہ کریں گے, تھوڑا بچائیں گے تو بچے کے لیے اچھا رہے گا, فلائٹ لے لے گا, کار لے لے گا. تو یہ جو شفٹنگ کا جو معاملہ ہے یہ بہت عظیم ذمہ داری, یہ اچانک ہونے کا کام نہیں ہے. تو میں نے اس میٹنگ کے اندر ایک ہی بات کہی بلند والوں سے. میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت, یہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے 7:30 بجے ایجاب و قبول ہو گیا, 7:35 کو آپ کی بیٹی ہماری بہو بن گئی. اب سارے اختیارات ہمارے ہیں تقاریب کے سلسلے میں, آپ کیا بات کریں گے اس سلسلے؟ آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. اس گون ٹوٹلی. وہ ہنس بھی پڑے اور تعجب بھی کرنے لگے, کیسے کہتے, مطلب یہ سوچیے آپ, یہی ہے. قاضی صاحب نے دستخط کر دی, ایجاب و قبول ہو گیا, گواہوں نے دستخط کر دی. اب بتائیے آپ کا کہاں معاملہ ہے؟ رخصتی وہ بھی ہم کریں گے, جو چاہے ہم کریں گے, لڑکے والے کریں, آپ بتاتے کریے, مختصر کریں گے, تھوڑا کریں گے, پر کریں گے بغیر لغویات کے. اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے لڑکے کے خرچ میں. 1 دانہ, 1 نوالا, 1 روپیہ اگر لڑکی کا نہیں خرچ کرائیں گے پوری تقریبات کے, تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑی تبدیلی آئے گی. بجائے ہم بولے یہ دے, یہ نہیں لے, یہ کرے, یہ نہیں کرے. اور آپ کی تمانیت کے لیے میں کہوں گا کہ ہر وقت ہر حالات کے حساب سے اسلام نے موضوع اور محل کے اعتبار سے, عمر کے اعتبار سے, عمر کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, اور جیسا تقریب کا گھر ہے شادی کا, یقیناً پوری آزادی اور خوشی منانی. کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے شریعت میں یہ نہیں لکھا کہ بھائی شادی کے گھر کو میت کا گھر بنا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 معاملے میں انوالو کے کہا. ایک مرتبہ کسی صحابی کی شادی تھی, آپ نے کہا کسی گانے والے کو بھیجا دو اگر شادی ہو. اور ایک مرتبہ میت کا گھر تھا, حضرت جعفر کی جب شہادت کی اطلاع آئی تو آپ نے کہا کہ وہ بیت العزا پہ جاؤ اور انہیں جو ہے پیش کرو. تو جو حالات سچویشن سماج میں ہوتے ہیں عمر کے حساب سے اس کے تقاضے ہوتے ہیں. اور سارے ہندوستان میں جہیز کا مسئلہ نہیں ہے, چند ریاستوں میں جہیز کا مسئلہ ہے, خاص طور سے اردو اسپیکنگ لوگوں میں زیادہ ہے. بنگال میں مسئلہ نہیں ہے, آسام میں مسئلہ نہیں ہے, اڑیسہ میں مسئلہ نہیں ہے. زیادہ مسئلہ نارتھ انڈیا کے اندر ہے, اس کے بعد جو مسئلہ یہاں ہے. اور آخری جو صرف 2 منٹ رہ گئے, تو میں اپنی بات بہرحال یہ گزارشات کے ساتھ آپ سے کروں گا کہ اس مہم کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ, اچھائی کے ساتھ, احسن انداز میں شعور کو بلند کرتے ہوئے مہم چلائیں. اور یہ کہیے کہ میرا بیٹا مومن ہے, میرا بیٹا امین ہے, میرا بیٹا اشرار میں سے نہیں, ابرار میں سے ہے. وہ لا تأکلوا اموال الناس بالباطل, وہ باطل طریقے سے لوگوں کا مال نہیں کھاتا ہے.
اور آپ لوگوں کو والدین کو چاہیے کہ لڑکا اور لڑکی کی تربیت اس طرح سے کریں کہ جو اولاد ہماری آنے والی ہے، جو امت اسلامیہ کی افق پر اور کہکشاں کے اوپر ٹوئنکل ٹوئنکل اسٹار کی طرح چمکتے رہیں گی، تو ان کے لیے اسلام اور اسلام کی آبیاری اور تربیت ضروری ہے، تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ وہی کام کرے تو شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ عزیزان محترمان، گزارش یہ ہے کہ مسئلہ نہ خواتین کا ہے نہ مسئلہ مردوں کا ہے، دونوں کے ذہن کو بنانے کی ضرورت ہے، اور ایک مرتبہ ذہنی طور پر ہم اس کے متعلق تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی، اور جو لوگ نہیں ماننا چاہتے ہیں تو پھر آپ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ دیجیے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی ابصارہم غشاوہ، سب کچھ ختم ہو گیا ان کا، چھوڑ دیجیے، اللہ کے نام پہ توفیق بعد میں ہو سکتی ہے۔ تو نجیب الطرفین کب بنیں گے؟ آپ جو ہے مومن اور مسلم کب بنیں گے؟ جب ہمارے بچوں کے اندر دیانتداری آئے گی، بددیانتی سے پرہیز کریں گے، وہ امین بنیں گے، وہ بولیں گے مال میرا نہیں ہے، 1 روپیہ بھی میں اس میں سے نہیں لے سکتا، میرے لیے حرام ہے۔ تو کب کہے گا؟ جب بچوں کو آپ اسلامی تربیت دیں گے تب ہوگا۔ یہ مسائل یقیناً آپ جیسے قائدین یہاں موجود ہیں، مساجد کے ذریعے بہت آسانی سے مسئلہ امت اسلامیہ حل کر سکتی تھی، لیکن افسوس اور شرم کی بات ہے ہر مسجد مسلک اور جماعتوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اگر میں تبلیغی مسجد کے اندر جاؤں تو وہ بولے گا نہیں بھائی یہ تو تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، آپ تو جماعت اسلامی کے وہاں جا کے رجسٹر کرائیے۔ ہر علاقے کے 80 سے 90% مسلی جو مقامی ہوتے ہیں، اگر ان کے بچوں کو رجسٹرڈ کر دیں، سارے ہندوستان کے 10 لاکھ مساجد کو بلاک چین کے ذریعے آپ کنیکٹ کر دیں اور رجسٹر کر دیں کہ بھئی یہ نوجوان جو شادی ہونے جا رہی ہے اور اس کے اندر پورا شرعی اعتبار سے جو کام ہوگا۔ تو بس یہ چند باتیں تھی، میں نے سیدھا باتیں کی، تفصیل سے مقصود لیکچر میں دے نہیں سکتا تھا کیونکہ 20 منٹ وقت کم تھے۔ آپ کے وقت دینے پر جزاک اللہ، تھینک یو ویری مچ، شکریہ۔